ایک سوال اکثر جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کو بہت بے چین کیے ہوئے ہے۔ آپ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، نہ میں نے کسی کے ساتھ برا کیا، پھر بھی زندگی مجھ پر ہی کیوں بھاری ہے؟ جو لوگ غلط ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ٹھیک ہیں وہی ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آخر اچھے لوگ ہی کیوں آزمائے جاتے ہیں؟ یہ سوال کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ اس دل کی نشانی ہے جو ابھی مرا نہیں ہے، جو اللہ سے جواب چاہتا ہے، جو بے چین ہے، بے تاب ہے، اور چاہتا ہے کہ رب مجھے اس کا جواب دے، اور تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے۔ تمہارا یہاں آنا، مطلب اس ویڈیو کو دیکھنا یا اس ویڈیو کو سرچ کرنا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور سچائی کے ساتھ۔ آپ اس سوال کا جواب سننے کے لیے تیار رہیے۔ جو کچھ آگے کہا جائے گا وہ تمہیں یہ نہیں بتائے گا کہ تم غلط ہو، بلکہ یہ سمجھائے گا کہ تم قیمتی ہو۔ یہ الفاظ تمہاری آزمائش کو چھوٹا نہیں کریں گے، لیکن تمہیں اتنا مضبوط ضرور کریں گے کہ تم اسے اپنے دل میں ایک معنی دے سکو گے۔ اگر تم واقعی ہی یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اچھے لوگوں کو آزمائش سے کیوں گزارتا ہے، تو دل کو ذرا سا خاموش کر لو اور سنو، کیونکہ یہ بات تمہارے لیے ہے۔ اور اب اس سوال کا جواب سنو جو تمہارے دل میں عرصے سے ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا تمہیں کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ تم نے کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھی، پھر بھی تمہاری زندگی میں سکون کم اور آزمائشیں زیادہ کیوں ہیں؟ دل کے اندر یہ سوال بار بار کیوں اٹھتا ہے کہ آخر کیا قصور ہے میرا؟ میں تو بس ٹھیک رہنے کی کوشش کر رہی ہوں یا کوشش کر رہا ہوں، پھر یہ بوجھ میرے حصے میں ہی کیوں آتا ہے؟ یہ سوال تمہیں کمزور نہیں بناتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم سوچنے والا دل رکھتے ہو، اور یہی دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو ہر وقت صحیح ثابت کرنے کے شور میں نہیں پڑتے، جو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، جو بدلے کے بجائے صبر کو چنتے ہیں، اور یہی خاموشی، یہی برداشت، یہی نرمی اکثر لوگوں کو عجیب لگتی ہے۔ دنیا ایسے لوگوں کی عادی ہو چکی ہے جو شور مچاتے ہیں، جو چیختے ہیں، جو ہر بات کا فوری جواب دیتے ہیں، لیکن جو دل اللہ سے جڑا ہوا ہو وہ ہر بات پر رد عمل نہیں دیتا۔ وہ ہر تکلیف کو اعلان بنا کر پیش نہیں کرتے۔ اور اسی حکمت کے تحت اللہ کچھ دلوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ ان کے صبر، اخلاص اور ایمان کو نکھار سکے۔ اللہ کے فیصلے انسانی نظر سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ جو ہمیں سزا لگتی ہے وہ دراصل تربیت ہو سکتی ہے، جو ہمیں نقصان محسوس ہوتا ہے وہ دراصل حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھے لوگ آزمائش سے اس لیے نہیں گزرتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے جو آزمائش کو سہ سکے، اسے سنبھال سکے، اور اس کے بعد بھی ٹوٹنے کی بجائے نکھر سکے۔ دل کی یہ کیفیت سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش اللہ کی دوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ قربت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی ہدایت، یاد دہانی اور توفیق کے ذریعے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، جب دنیا کے سہارے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ اصل سہارا کون سا ہے۔ اور تم نے یہ بات ضرور محسوس کی ہوگی کہ مشکل وقت میں انسان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، سچائی سے، عاجزی سے، یا پھر وہ دل کو بہلانے کے لیے شور ڈھونڈنے لگتا ہے، کبھی گانوں میں، کبھی محفلوں میں، کبھی لوگوں میں۔ اب ذرا اپنے دل سے یہ پوچھو، جب تم مشکل میں ہوتے ہو، جب دل بھاری ہوتا ہے، تو تم کس طرف جاتے ہو؟ کیونکہ یہی لمحہ بنتا ہے کہ دل کا اصل سہارا کیا ہے۔ اچھے لوگ اکثر یہ سوچ کر خاموش رہ جاتے ہیں کہ شاید بولنے سے کسی کا دل دکھ جائے، شاید سچ کہنے سے رشتے ٹوٹ جائیں، شاید اپنا حق مانگنے سے کسی کو تکلیف ہو جائے،
اور یہی سوچ ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ آزمائش کبھی کبھی اسی بوجھ کو ہلکا کرنے ہی آتی ہیں، یہ سکھانے کے لیے کہ ہر خاموشی صبر نہیں ہوتی اور ہر برداشت عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندوں کو نرمی کے ساتھ یہ سکھاتا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے۔ جب تم دیکھتی ہو کہ غلط لوگ ہنستے مسکراتے آگے بڑھ رہے ہیں اور تم پیچھے رہ گئے ہو، تو دل میں حسرت نہیں سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال ایمان کے خلاف نہیں بلکہ ایک فہم کی تلاش ہے۔ اللہ کسی کو فوراً نہیں پکڑتا، یہ اس کی رحمت ہے، اور کسی کو فوراً آزمائش میں نہیں ڈالتا، یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ اچھے لوگ چنانچہ دل کے صاف ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تاخیر کم اور اصلاح جلدی ہوتی ہے۔ تمہاری آزمائشیں تمہاری قیمت کم ہونے کی دلیل نہیں بلکہ تمہاری اہمیت کا اعلان ہے۔ جس چیز کی قدر ہوتی ہے اسے سنبھال کر تراشا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے۔ عام پتھر یوں ہی پڑا رہتا ہے، لیکن قیمتی پتھر کو رگڑا جاتا ہے، اس پر ضرب لگائی جاتی ہے، تب جا کر وہ چمکتا ہے۔ یہ مثال تمہیں چھوٹا محسوس کرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کر رہا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں، اب یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آزمائشیں اپنے اصل مقصد کے قریب پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ بندوں کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ اس کے رجوع، اصلاح اور ہدایت چاہتا ہے۔ واپسی، اسی کی طرف واپسی ہمیں لوٹنا ہے، اور جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں وہ ناشکری کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آمین۔